وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی جان، یہ مصنف عبدالرزاق کی جو روایت کے متعلق آپ نے پوچھا، یہ مصنف عبدالرزاق میں 1726، 1727، 1728 3 نمبر پر موجود ہے، 3 جگہ پہ، اور تینوں سند اس کی ضعیف ہیں۔ جی سنن ابن ماجہ میں 750 نمبر پر ہے، اور وسندہ موضوع، کیونکہ اس میں ابو سعید المسلوب کذاب اور وزار راوی ہے، یعنی جھوٹا تھا، جسے وضع کرتا تھا، اور حارث بن نبہان جو ہے یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ جی اس کے علاوہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے جی العلاء بن کثیر کے ترجمے میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے، اور العلاء بن کثیر کے ترجمے میں اس روایت کو ذکر کیا، اور اس راوی پر جرا بھی امام بخاری وغیرہ کی ذکر کیا ہے، امام احمد کی، پھر اس روایت کو لین کمزور بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ کمزور روایت ہے، ضعیف ہو۔ اس کے علاوہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن محرر کے ترجمے میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور انہوں نے بھی عبداللہ بن محرر کی عام روایتوں کو غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھے کہ مصنف عبدالرزاق کی 1728 نمبر والی جو سند ہے وہ اسی سے ہے۔ اچھا، پھر امام ابن جوزی یعنی علامہ ابن جوزی انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا اور کہا کہ ھذا حدیث لا یصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آپ کتب دیکھ سکتے ہیں، جی ابن کیسرانی کو دیکھ لیں، محمد بن طاہر المقدسی کو دیکھ لیں، تو محمد بن طاہر المقدسی نے ظہیرۃ الحفاظ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ بھی عبداللہ بن محرر کے حوالے سے اور العلاء بن کثیر کے حوالے سے۔ جی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور مزید بھی اگر کوئی بندہ اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ابو درداء والی اور ابو ہریرہ والی میزان الاعتدال کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ جی ابو ہریرہ والی جو ہے اس میں عبداللہ بن محرر ہے، جی تو یہ میزان الاعتدال کے اندر عبداللہ بن محرر کے ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت، یہ بھی آپ کو مل جائے گی میزان الاعتدال، اس میں العلاء بن کثیر بھی سند میں موجود ہے، اور ترجمہ ہے نکالیں گے آپ عبد الرحمن بن ہانی کا، جو ابو نعیم النخی، یہ بھی جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ پتہ چلتا کہ یہ روایت کسی سند سے بھی صحیح حسن ثابت نہیں ہے، موضوع یا کم از کم ضعیف جدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔